بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 8۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب أَذَقْنَا ہم نے چکھایا ناسا لوگوں کو رحمتاً اپنی رحمت، یعنی اپنی رحمت کا مزہ چکھایا، جب ہم نے لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھایا، من بعد ضراء بعد مصیبت کے، یعنی بعد تکلیف کے، مستہم جو ان کو پہنچی، اذا لہم تو اچانک وہ، لہم ٹھیک ہے، اذا لہم پس اچانک وہ، مکرن فی آیاتنا، جی مکرن کہتے ہیں تدبیریں کرنا، ہیلے بانے کرنا، تو وہ ہیلے بانے کرنے لگے فی آیاتنا ہماری آیتوں کے اندر۔ یعنی اللہ تعالیٰ شانو یہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، پھر انہوں نے اس میں ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی اس پریشانی کو دور کر دیا، تو پھر بھی وہ اس میں کیا کرنے لگے جی، ہیلے بانے کرنے لگے۔ آگے اللہ جل شانو کشتی کی مثال بیان فرما کے وہ یہ بات سمجھا دیں گے کہ اس کشتی کو جس طرح سے بھنور میں وہ پھنس جاتی ہے تو اس کشتی والے اللہ کو پکارتے ہیں، تو جب ان کی کشتی کنارے پہ لگ جاتی ہے تو جو ہی کنارے پہ اترتے ہیں تو پھر وہ ہیلے بانے اور ادھر ادھر کی باتیں اور اس اپنے اس کنارے پہ لگ جانے کو کسی اور کی طرف منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو آیتیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، یہ اہل مکہ جو تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اہل مکہ کے اوپر 7 سال کا عرصہ بڑا سخت گزرا، قحط سالی گزری، 7 سال میں بارشیں نہیں ہوئی، کوئی فصل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، تو انتہائی حالات بڑے سخت ہو گئے ان کے، اتنے سخت ہو گئے کہ حتیٰ کہ بھوک کی وجہ سے مرنے کے قریب ہونے لگے، تو پھر بھاگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو، اب اگر آپ اب دعا کریں گے اور اللہ نے ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیا تو ہم توبہ کر لیں گے، ہم کیا کر لیں گے جی، توبہ بھی کریں گے اور کیا کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیق تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تو یہ جذبہ یہ تھا کہ کس طرح امت ساری مسلمان ہو کے سب جہنم سے بچیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اب جو ہی دعا فرمائی تو اللہ جل شانہ کی ذات علی نے اپنی رحمت نازل فرما دی، بارش ہو گئی اور ان کے لیے غلہ وغیرہ کا انتظام ہو گیا۔ تو جب ہو گیا انتظام تو اب وہ پھر کیا کرنے لگے، پھر وہی بتوں کی عبادت، پھر انہی کی طرف منسوب، یہ فلانا بت ہے، یہ فلانا بت نے یہ ایسے کیا ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ اور جب ہم نے چکھائی لوگوں کو رحمتاً اپنی رحمت، تو بالعموم یہ سب کو شامل ہے یہ آیت۔ کوئی آدمی بھی جس پہ مصیبت آئے اور وہ اللہ کو پکارے اور اس کی مصیبت دور ہو تو پھر فوراً وہ دنیا کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ کا شکر ادا نہ کرے، تو اس کے لیے بھی یہ آیت ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آج ہمارا بھی حال یہی ہے، اوئے تھوڑی سی بیماری آ جائے نا پھر اللہ ہی اللہ ہوتی ہے، تھوڑا سا کوئی حال آ جائے نا، پریشانی آ جائے تو اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن جب وہ دور ہو جائے پھر اسی گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور فرما دیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور پھر اس کو راضی کرنے میں لگے رہنا چاہیے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا پس جب ہم نے چکھائی ناسا لوگوں کو رحمتاً اپنی رحمت، یعنی اپنی رحمت کا مزہ، من بعد ضراء بعد مصیبت کے، مستہم جو پہنچی ان کو، اذا لہم تو اچانک وہ، مکرن ہیلے بانے کرنے لگے، فی آیاتنا ہماری آیتوں کے اندر، قل اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ اسرع زیادہ جلد کرنے والے، مکرہ ہیلے بانے، اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں جلدی، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ قل اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ اسرع زیادہ جلدی کرنے والا ہے، مکرہ تدبیر کے اعتبار سے، یعنی ہیلے بانے کے اعتبار سے، ان بے شک رسلنا ہمارے رسول ٹھیک ہے، ہمارے رسول، یکتبون یہاں رسول سے مراد فرشتے ہیں، بے شک کہہ دیجئے کہ ہمارے فرشتے، ان بے شک رسولنا ہمارے فرشتے، یکتبون وہ لکھتے ہیں، ما تمکرون جو تم ہیلے بانے کرتے ہو، جتنی ہیلہ سازی کر رہے ہو نا، یہ ہیلے بنا رہے ہو، بانے بنا رہے ہو، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ والذی وہ ذات، یسیرکم جو چلاتا ہے تم کو، فی البر خشکی میں، والبحر اور سمندر میں۔ اب وہ کشتی کی مثال آ گئی، ٹھیک ہے جی،
وہ جو تمہیں چلاتے ہیں خشکی میں اور سمندروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم جب تم ہوتے ہو فی الفلک کشتی میں، فلک کسے کہتے ہیں جی؟ کشتی، جب تم ہوتے ہو کشتی میں، وجرین بہم اور وہ ان کو لے کر چلتی ہے بریح طیبۃ پاکیزہ ہوا کے ساتھ، سمجھ آ گئی؟ پہلے زمانے میں اتنی زیادہ ترقی نہیں تھی، یہ انجن وغیرہ کی کشتیاں نہیں ہوتی تھی، بادبانی ہوتی تھی، کشتی کے اوپر بڑا سا کپڑا ہوتا تھا لگا ہوا ایسے کھلا، اس کو ایک طرف کر دیتے تھے، ہوا جس سمت چل رہی ہو تو اس کے سامنے ایسے، تو اس طرف کشتی چلتی جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب روکنی ہوتی تھی کشتی تو کیا کرتے تھے جی؟ وہ سامنے رکھی ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو لنگر اندازی کر کے فوراً کشتی کو روک لیتے تھے، اگر ہوا مخالف سمت چلنا شروع ہو جاتی تھی تو رک جاتے تھے، چاہے جتنا وقت وہاں لگ جائے، پھر جب ہوا اس سمت کی ہوتی پھر ادھر کر کے چلتے تھے، تو اس طرح منزل پہ پہنچتے تھے وہ لوگ۔ آج کل تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ چپو والی کشتی بھی اس وقت بھی ہوگی اور اب بھی ہے، چپو سے چلاتے ہیں ملا، اور آج کل آ گئی ہیں جنریٹر سسٹم، مشین چلاتے ہیں، ڈر گئے ہو کبھی تم میں سے تو بیٹھا ہے کشتی میں، اس میں وہ ایسے چلا دیتے ہیں، ڈگ 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 ڈگ، وہ خود ہی چلتی جاتی ہے جی۔ تو فلک کہتے ہیں کشتی کو، وہ چلتی کس کے ساتھ ہے جی؟ وجرین بہم وہ ان کو لے کر چلتی ہے بریح طیبۃ پاکیزہ ہوا کے ساتھ، صاف ہوا کے ساتھ وہ ان کو لے کر چلتی ہے۔ پاکیزہ ہوا سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ نارمل ہوا، عام ہوا جو اس کو لے کر چلتی ہے۔ وفرحوا بہا اور وہ خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جاءتھا آتی ہے اس کے پاس، آتی ہے ان کے پاس ریح عاصف تیز ہوا، عاصف کہتے ہیں تند و تیز ہوا کو ٹھیک ہے، تیز ہوا آتی ہے ان کے پاس، وجاءہم الموج اور آتی ہے ان کے پاس کیا جی؟ موجو، موجیں، سمندر کی موجیں، موج ان کے پاس آتی ہے، من کل مکان ہر جگہ سے، ہر طرف سے سمندر کی ایسے لہریں اٹھ اٹھ کے جب آتی ہیں نا، اب وہ ڈر جاتے ہیں، وظنوا اور وہ یہ گمان کرتے ہیں، ان کو یہ یقین ہو جاتا ہے، انہم کہ بے شک وہ احیط بہم گھیرے گئے ہیں، احیط بہم وہ اس میں گر گئے ہیں۔ تو اب کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص کر کے، لہ الدین اس کے لیے دین کو، اب کہتے ہیں اللہ پاک آپ ہی کریں گے، بتوں کی طرف پھر ذہن ہی نہیں جاتا، وہ کشتی سمندر میں پھنسی دی ہو گئی تو کسی بندے کا ذہن پیسوں کی طرف جائے گا؟ میرے پاس 5 لاکھ ہے میں بچ جاؤں گا، وہ کشتی بات سن میرے پاس 5 لاکھ ہے سیدھی ہو جا، سنیں گی وہ؟ تو وہاں پیسہ کام، وہ سمجھ آ رہی ہے؟ پیسے سے کام نہیں، پیسہ جیسے ان کا بت جو تھا وہ انہوں نے بت بنا کے سامنے رکھے ہوئے تھے، اس زمانے کا بت پیسہ ہے، پیسے کی اللہ معاف کرے، ہم سارے پجاری بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا لگی ہوئی ہے اس کی رسم۔ تو اب سمندر میں کشتی پھنسی ہوئی کو پیسہ نکال سکتے ہیں؟ کسی ایسی جگہ میں تم چلے گئے اس صحرا کے اندر، تمہیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، کوئی دکان نہیں، پینے کو پانی نہیں مل رہا، تمہارے پاس 10 لاکھ 20 لاکھ پڑا ہوا ہے، کیا کرو گے؟ پیسے کھاؤ گے؟ اللہ دنیا میں سمجھا رہا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ ہے آئینی طور پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ بعض علاقوں میں ہم خود گئے ہیں، ہماری جیبوں میں پیسے پڑے ہوئے تھے لیکن کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، سمجھ آئی؟ وہاں بڑی پریشانی، اور اب جماعتیں چلتی ہیں نا ایسے علاقوں میں تو ان کو پھر اللہ اپنی آنکھوں سے دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس علاقے میں نہیں مل رہی ہیں چیزیں۔ تو یہاں پہ اللہ جل شانہ نے کشتی کی مثال بیان فرمائی کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس گئی، ہر طرف سے موجیں ان کو آتی ہوئی نظر آئیں اور انہوں نے گمان کر لیا کہ اب ہم گر گئے ہیں، اب ہم ڈوبیں گے، اس وقت دعوا اللہ انہوں نے پکارا اللہ کو، مخلصین خالص لہ الدین اس کے لیے دین کو خالص کر کے، کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا اگر تو نے ہمیں نجات دی، من ہذہ اس جگہ سے ہمیں نجات دے دی، سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیا، لنکونن من الشاکرین تو ہم ضرور بضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والے، پھر ہم آپ کا شکر ادا کریں گے، ہمیں یہاں سے بچا لیجئے۔ فلما پس جب انجاہم اس نے بچا لیا ان کو، اذا ہم تو اچانک کیا ہوا؟ یبغون فی الارض وہ سرکشی کرنے لگے زمین میں، بغیر الحق بغیر حق کے، نہ حق
नाहक सरकशी करने लगे हैं और आफर आफर के इधर उधर और बातें करने लगे कि ये तो फलां की वजह से हुआ है, फलां की। जो ही समुंदर के किनारे पे पहुंचे जी, या अय्युहन नासु, वो वाक्य सुना हुआ है ना, एक आदमी पानी में डूब गया, समुंदर में लहरों में चला गया, तो उसने वहाँ पे दुआ की, या अल्लाह कि मैं अगर पानी से मुझे निकाल दे तो मैं आपके रास्ते में गरीबों के ऊपर देग तकसीम करूँगा, पका के देग होए, ठीक है। अब समुंदर की लहर आई और उसको किनारे पे लगा दिया, वो उठा और कपड़े वपड़े झाड़े ना, तो एकदम से कहता है कीड़ी देग, कीड़ी नहीं समझे बात ही, मतलब ये था कि अब मैं बच गया हूँ, देख कौन देते हैं, कीड़ी देख। पिछों समुंदर की लहर फिर आई, ये चाह के फिर तार के दस, फिर डूबो लगे तो हफ्ते वाले जी गला समझा करो ना, मैं पूछना चाहना कीड़ी देवा सनूनी या मीठी, कीड़ी देव, ठीक। हाँ, तो हमारा भी यही हाल है, वो बूटे ते जड़ा चढ़ गया ना तो ले नहीं आता, तो गां मन छोड़ी सकते तले ले जुला गां दे सा के दे सा गां, थोड़ा औरत ले रहे आया तो आते गां ना देना बकरी दे सा के दे सा बकरा, फिर औरत ले रहे आते कुकड़ी दे सा, फिर औरत ले रहे आए तो आते अंडा के कर सा सदका कर सा, फिर जिसले ले गए ना जमीने तो आते ना बूटे ते चढ़ा ते ना गां मना, ना बूटे ते चढ़ा ते ना गायें मना, ठीक है। तो हमारा ये हाल है, जब मुसीबत परेशानी आती है तो अल्लाह याद आते हैं, फिर अल्लाह जब उसको दूर कर देते हैं तो फिर हम गाफिल हो जाते हैं। तो यहाँ इस मिसाल के अंदर वही चीज़ बयान आपके लिए की गई है जी, इन्नमा बेशक मसलुल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल कमा इन पानी की तरह है, कमा इन पानी की तरह है, अनजलनाहु जिसको हमने नाजल किया, मिनस समाए आसमान से, फ़ख्तलता बस मिला जुला उसमें से निकला भी, उसके ज़रिए से नबातुल अर्ज़ ज़मीन के पौधे, यानी घास वगैरह सब्ज़ा वगैरह, ठीक है। तो सब्ज़ा मिला जुला उसमें से निकला, मिम्मा जिसमें से याकुलुन्नासु लोग भी खाते हैं, वला नाम और जानवर भी खाते हैं, दोनों के लिए सामान पैदा कर दिया, सब्ज़ा निकला, जानवर चरते हुए नज़र आ गए, फल लगा, लुकाट लगी, आपने खाई, आम लगा, आपने खाया, इंसानों ने खाया, समझ आ रही है बात। फल इंसानों के लिए कर दिया और उसके पत्ते वगैरह, दरख्तों के पत्ते और सब्ज़ा किसके लिए, जानवरों के लिए। तो यहाँ फ़ख्तला था इसलिए फरमाया कि रला मिला, उगा दिया ज़मीन में से सब्ज़ा, मिम्मा उसमें से याकुलुन्नास लोग भी खाते हैं, वल अनाम और चौपाए भी जानवर भी खाते हैं, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा अखज़तिल अर्ज़ु जब ज़ाहिर कर दिया ज़मीन ने, ज़ुख़रुफ़हा अपनी खूबसूरती को, समझ आ गई। ज़मीन यानी कि उसमें फसल उग गया, लहलाते हुए फसल सामने आ गई, वज़य्यनत और वो मुज़य्यन होगी हो गई, वज़न्न अहलुहा और उसके रहने वालों ने ये गुमान कर लिया, यकीन कर लिया, अन्नहुम कादिरूना कि बेशक वो उसके ऊपर कादिर हैं, कादिरूना अलैहा वो उस पर कादिर हो गए, यानी अभी इसको काट लेंगे और ज़बरदस्त किस्म की खेती घर में आ जाएगी। तो अल्लाह फरमाते हैं अताहा आ गया उसके ऊपर, अमरुना हमारा हुक्म, हमारा हुक्म आ गया, लैलन रात को आ गया हमारा हुक्म, औ नहारन या दिन को आ गया, फजाल नाहा पस हमने उसको कर दिया, हसीदा कटा हुआ। खेती हवा तेज चल जाए ना तो क्या हो जाता है, ऐसे लंबी पड़ी होती है, तबाह हो जाती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है हमने उसको ऐसे कर दिया जैसे कटी हुई पड़ी हुई हो, हसीदा का अल्लम तगना जैसा कि वो नहीं थी, बिल अम्स कल, कल वो यहाँ पे जैसे थी नहीं, समझ आ गई। ऐसा अल्लाह ताला फरमाता है हमने उसको कर दिया, कज़ालिका इसी तरह नुफस्सिलु हम बयान करते हैं, आयात निशानियाँ, लिकौमिन ऐसी कौम के लिए, ये तफक्करून जो कि फ़िक्र करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, उनके लिए निशानियाँ है, समझ आ गई। तो आदमी गौर व फिक्र करे तो आसानी से